پاکستان کا 73واں جشن آزادی زندہ دل قوم نے دھرتی سجا دی. گریٹر اقبال پارک، سی ویو اور دیگر مقامات پر آسمان روشنیوں سے جگمگایا. کراچی میں جشن آزادی منانے کے لیے عمارتوں کو دلہن کی طرح سجایا. گوادر میں بھی کا شاندار مظاہرہ. باب خیبر، گھنٹہ گھر اور دیگر تاریخی عمارتیں بھی سج گئیں. جمرود میں تاریخی باب خیبر پر آسمان روشن ہو گیا. فیصل آباد میں دیگر سرکاری اور غیر سرکاری عمارتوں پر بھی چراغاں. اسلام آباد، سرگودھا، سیالکوٹ اور دیگر شہروں میں بھی عمارتیں برقی قمقموں سے روشن. سعودی عرب میں مقیم پاکستانیوں میں جشن آزادی پر بھرپور جوش و جذبہ. پاکستانیوں نے کیک کاٹ کر جشن آزادی کی تقریبات کا آغاز کیا. پردیس میں رہ کر دیس سے والہانہ محبت کے اظہار کے لیے مختلف پروگرامز مرتب کیے. پاکستان کے جشن آزادی پر سعودی عرب کا تہنیتی پیغام. سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی نے اردو میں جشن آزادی کی مبارکباد دی. پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کی دعا بھی کی. پاکستان اور پاکستان کی عوام کو ہمارے برادرانہ ملک سعودی عربیہ کے ساتھ تعلقات پر فخر ہے، اور یہ تعلقات ہسٹورک ہیں، بہت اہم ہیں، بہترین ہیں اور بہترین رہیں گے انشاءاللہ. جہاں تک چیف آف آرمی اسٹاف کے دورے کا تعلق ہے، یہ ایک آلریڈی پلانڈ دورہ تھا جو بیسیکلی ایک ملٹری ٹو ملٹری ہمارے جو تعلقات چلتے رہتے ہیں اس کے ساتھ منسلک ہے. پاک سعودی تعلقات بہترین ہیں اور بہترین رہیں گے. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا رواں ہفتے سعودی عرب کا دورہ پہلے سے شیڈول تھا. ڈی جی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار کی میڈیا کو بریفنگ. بولے سی پیک کی سیکیورٹی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. چودھری برادران کی سعودی عرب کے متعلق وزراء کے بیانات پر تنقید. شجاعت حسین اور پرویز الہی کہتے ہیں پاک سعودی تعلقات میں احتیاط برتنی چاہیے تھی. ہر چیز ہر وقت پبلک کرنے کی نہیں ہوتی. وہاں جا کر خاموشی سے بات کیوں نہیں کی گئی؟ یہ کون سی ڈپلومیسی ہے کہ گھر بیٹھ کر شور مچانا شروع کر دیا؟ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل میں سفارتی تعلقات قائم کرنے کا معاہدہ ہو گیا. دونوں ملک براہ راست پروازوں، سیکیورٹی، ٹیلی مواصلات، توانائی، سیاحت اور صحت جیسے امور پر مذاکرات کریں گے. یو اے ای اردن اور مصر کے بعد اسرائیل کو تسلیم کرنے والا تیسرا عرب ملک بن گیا. فلسطینی اتھارٹی کا متحدہ عرب امارات سے اپنا سفیر واپس بلانے کا اعلان. امریکی صدر نے یو اے ای اور اسرائیل کے معاہدے کو بڑا بریک تھرو قرار دے دیا. کہا دونوں ملک امریکہ کے عظیم دوست ہیں. برطانیہ اور آسٹریلیا کا بھی معاہدے کا خیر مقدم. حماس اور ایران کی بی آر ٹی چل ہی پڑی. وزیر اعظم نے پشاور بس ریپڈ ٹرانزٹ منصوبے کا افتتاح کر دیا. عمران خان کہتے ہیں بی آر ٹی پر وہ غلط، پرویز خٹک ٹھیک تھے، انہیں منصوبے پر تحفظات تھے. آج خٹک کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. یہ پاکستان کا بہترین میٹرو بس منصوبہ ہے. پہلی بار ڈیزل ہائبرڈ بسیں چلیں. مسجد وزیر خان کے تقدس کی پامالی. سیشن عدالت کا سبا قمر. بلال سعید اور دیگر کے خلاف قانون کے مطابق مقدمہ درج کرنے کا حکم. ادھر محکمہ اوقاف نے پنجاب بھر کی وقف مساجد اور وقف مزارات پر فلم اور ڈرامے کی عکس بندی پر پابندی عائد کر دی. ہوئے آپ کو بتائیں کہ پشاور میں جدید سفری سہولت کا منصوبہ بی آر ٹی تاریخ پر تاریخ کے بعد بالآخر تکمیل کو پہنچ چکا ہے. منصوبے کا افتتاح وزیر اعظم عمران خان آج کریں گے. اکتوبر 2017 میں 6 ماہ میں تکمیل کے دعوے کے ساتھ شروع ہونے والا بی آر ٹی منصوبہ تکمیل کی 7 سے زائد تاریخوں کے اعلان کے بعد 2.5 سال میں مکمل ہوا ہے. اس منصوبے کے حوالے سے دیکھیے پشاور سے ممتاز بنگش کی یہ رپورٹ. وزیراعظم پاکستان عمران خان خیبر پختونخوا حکومت کے میگا پروجیکٹ بی آر ٹی کا آج افتتاح کر رہے ہیں. یہ منصوبہ اپنی مدت تکمیل کے حوالے سے آغاز سے ہی متضاد دعووں کا شکار رہا. اکتوبر 2017 میں کام کے آغاز کے بعد بی آر ٹی کی تکمیل
تکمیل کے لیے 20 اپریل 2018, 20 مئی 2018, 30 جون اور پھر 31 دسمبر 2018 کی ڈیڈ لائن دی گئی. 2019 میں 23 مارچ اور پھر 31 دسمبر کی تاریخ دی گئی. 2020 میں صوبائی حکومت منصوبے کی تکمیل کی حتمی تاریخ دینے میں تو محتاط رہی، تاہم جون 2020 میں منصوبے کی تکمیل کا امکان ظاہر کیا جاتا رہا. کورونا وائرس کے باعث منصوبہ جون کی بجائے بالآخر اگست 2020 میں مکمل ہو گیا. پشاور کے شہریوں کو جس گھڑی کا انتظار تھا وہ آ پہنچی. BRT منصوبہ صرف مدت تکمیل کے حوالے سے نہیں بلکہ لاگت کے معاملے پر بھی اپوزیشن کی تنقید اور سیاست کا نشانہ بنتا رہا. ممتاز بنگش، 92 نیوز، پشاور. وزیراعظم پاکستان عمران خان خیبر پختونخوا حکومت کے میگا پروجیکٹ BRT کا آج افتتاح کر رہے ہیں. یہ منصوبہ اپنی مدت تکمیل کے حوالے سے آغاز سے ہی متضاد دعووں کا شکار رہا. اکتوبر 2017 میں کام کے آغاز کے بعد BRT کی تکمیل کے لیے 20 اپریل 2018, 20 مئی 2018, 30 جون اور پھر 31 دسمبر 2018 کی ڈیڈ لائن دی گئی. 2019 میں 23 مارچ اور پھر 31 دسمبر کی تاریخ دی گئی. 2020 میں صوبائی حکومت منصوبے کی تکمیل کی حتمی تاریخ دینے میں تو محتاط رہی، تاہم جون 2020 میں منصوبے کی تکمیل کا امکان ظاہر کیا جاتا رہا. کورونا وائرس کے باعث منصوبہ جون کی بجائے بالآخر اگست 2020 میں مکمل ہو گیا. پشاور کے شہریوں کو جس گھڑی کا انتظار تھا وہ آ پہنچی. BRT منصوبہ صرف مدت تکمیل کے حوالے سے نہیں بلکہ لاگت کے معاملے پر بھی اپوزیشن کی تنقید اور سیاست کا نشانہ بنتا رہا. ممتاز بنگش، 92 نیوز، پشاور. وزیراعظم پاکستان عمران خان خیبر پختونخوا حکومت کے میگا پروجیکٹ BRT کا آج افتتاح کر رہے ہیں. یہ منصوبہ اپنی مدت تکمیل کے حوالے سے آغاز سے ہی متضاد دعووں کا شکار رہا. اکتوبر 2017 میں کام کے آغاز کے بعد BRT کی تکمیل کے لیے 20 اپریل 2018, 20 مئی 2018, 30 جون اور پھر 31 دسمبر 2018 کی ڈیڈ لائن دی گئی. 2019 میں 23 مارچ اور پھر 31 دسمبر کی تاریخ دی گئی. 2020 میں صوبائی حکومت منصوبے کی تکمیل کی حتمی تاریخ دینے میں تو محتاط رہی، تاہم جون 2020 میں منصوبے کی تکمیل کا امکان ظاہر کیا جاتا رہا. کورونا وائرس کے باعث منصوبہ جون کی بجائے بالآخر اگست 2020 میں مکمل ہو گیا. پشاور کے شہریوں کو جس گھڑی کا انتظار تھا وہ آ پہنچی. BRT منصوبہ صرف مدت تکمیل کے حوالے سے نہیں بلکہ لاگت کے معاملے پر بھی اپوزیشن کی تنقید اور سیاست کا نشانہ بنتا رہا. ممتاز بنگش، 92 نیوز کے حوالے سے آغاز سے ہی متضاد دعووں کا شکار رہا. اکتوبر 2017 میں کام کے آغاز کے بعد BRT کی تکمیل کے لیے 20 اپریل 2018, 20 مئی 2018, 30 جون اور پھر 31 دسمبر 2018 کی ڈیڈ لائن دی گئی. 2019 میں 23 مارچ اور پھر 31 دسمبر کی تاریخ دی گئی. 2020 میں صوبائی حکومت منصوبے کی تکمیل کی حتمی تاریخ دینے میں تو محتاط رہی، تاہم جون 2020 میں منصوبے کی تکمیل کا امکان ظاہر کیا جاتا رہا. کورونا وائرس کے باعث منصوبہ جون کی بجائے بالآخر اگست 2020 میں مکمل ہو گیا. پشاور کے شہریوں کو جس گھڑی کا انتظار تھا وہ آ پہنچی. BRT منصوبہ صرف مدت تکمیل کے حوالے سے نہیں بلکہ لاگت کے معاملے پر بھی اپوزیشن کی تنقید اور سیاست کا نشانہ بنتا رہا. ممتاز بنگش، 92 نیوز، پشاور.